یہ بات آئی تھی کہ تنقضی اعمارہم، ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ واقعہ وحدت امت میں، وحدت امت، حضرت مولانا محمد شفیع، مفتی محمد شفیع جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ وحدت امت۔ اس کتاب کے اندر ایک بہت بڑے حلقہ دیوبند کے عالم، بہت کتابوں کے مصنف، شارح ہیں نا، ان کی زندگی کا نمونہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے، اور واقعہ کس کے بارے میں ہے؟ بہت ساری باتیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، اور اس میں ایک واقعہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کا نقل کیا ہوا ہے۔ انور شاہ کشمیری عالم ہیں، حلقہ دیوبند کے ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، شارح ہیں، اور ان کی اپنی ایک علمی حیثیت ہے حلقہ دیوبند میں۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہوا ہے، جب پاکستان ہندوستان مطلب متحد تھا، متحدہ ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا، تقسیم سے کافی پہلے کی بات ہے، قادیان کا جو علاقہ ہے، قادیان میں جلسہ ہوا کرتا تھا، جلسہ، کانفرنسیں کا، جلسے کا موقع تھا، وہ بھی گئے ہوئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے وقت اندھیرے ہی میں حضرت کے پاس گیا، یعنی انور شاہ کشمیری کے پاس گیا، اور کہ ان کو فجر کی نماز ساتھ میں ان کے ہم پڑھ لیں، ساتھ میں چلے۔ تو ان سے انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھا مفتی محمد شفیع نے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت ایک دم ایک کنارے، کونے میں، گوشے میں، تنہائی میں، ایک دم سر پکڑ کر کے غمگین اور رنجیدہ ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وحدت امت، مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب اٹھائیں، اور اس میں یہ واقعہ ایسے ہی الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ صرف بات کہاں آ گئی ہے؟ ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، عمر ختم ہونے پر یہ بات آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو دیکھا کہ غمگین بیٹھے ہوئے، پوچھا، خیریت پوچھی کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ خیریت تو ہے، بہت غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب خیریت کا پوچھتے ہو؟ زندگی تو ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی۔ کیا کہا؟ کیا خیریت پوچھتے ہو میاں، عمر تو ضائع کر دی۔ بہت تعجب میں پڑ گئے مفتی محمد شفیع صاحب کی، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، اتنی ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور بہت سارے شاگردان، مطلب برسوں انہوں نے حدیث پڑھایا۔ تو تعجب میں پڑ گئے، پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیوں غمگین بیٹھے ہوئے، بتائیے۔ تو کہا کیا خیریت پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ تبھی بہت فکر مند ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں عمر ضائع کر دی؟ اگر آپ جیسے امام اور عالم اور شارح حدیث کی عمر اگر ضائع ہو گئی تو پھر کس آدمی کی عمر کام میں آئی، کس کی عمر کام میں لگی اگر آپ کی عمر ضائع ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صحیح بات یہی ہے حضرت کی عمر تو ہم نے ضائع کر دی۔ ماجرا کیا ہے بتائیے، وجہ کیا ہے، کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں عمر ضائع کر دی؟ تو انہوں نے پھر حقیقت بتائی، کہا دیکھیے ہماری پوری زندگی جو گزری ہے، جتنا کچھ لکھا ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے، جتنا کچھ درس دیا ہے، مناظرہ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، ساری محنت کا حاصل کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ حنفی مسلک کو دوسرے مسلک سے اوپر ثابت کرنا۔ ساری محنت کا حاصل کیا تھا؟ مسلک حنفی کو کیا کرنا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو کیا کرنا؟ دوسرے مسلک پر برتری، اس کو اونچا ثابت کرنا۔ اسی میں پوری عمر ضائع کر دی ہے۔ آخر کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں، امام ہیں، کیا وہ محتاج ہیں ہمارے کہ ہم ان کے مسلک کو اوپر لے جانے کے لیے پوری عمر خرچ کریں؟ آخر میں آج سوچتا ہوں تو پوری عمر کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے پوری عمر اسی میں لگائی۔ کس میں لگائی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو دوسرے اماموں کے مسلک سے مقدم کرنا، برتر کرنا، اوپر ظاہر کرنا۔ دیکھا، یہ ہے عمر ضائع کر دی۔ تنقضی اعمارہم ولما تتفق کلماتہم، عمریں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی باتیں ایک نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے کہا تھا، امام ہے نا اصبہانی نے۔ لیکن یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ آپ سن رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ انور شاہ کشمیری کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں، دعا کرو کاش ہمارے مسلک پرست بھائیوں کو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سمجھ میں آ جائے، کاش وہ غور کر لیں، کہ کاش وہ غور کر لیں۔ چھوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فیض الباری،
फैजुल बारी बिशरह सहीह बुखारी। समझ रहे हैं? वो इमाम, वो आलिम कहता है कि हमारी उम्र जाये हो गई है। अब अगर उनकी उम्र 50 साल जाये हुई, 40 साल जाये हुई, उससे कम ज्यादा जाये हुई, तो अब जो लोग भी इस काम पर लगे हैं, सिर्फ मसलक मसलक मसलक, कैसे हमारा मसलक ऊपर रहेगा, कैसे हमारा मसलक ऊपर रहेगा, तो वो लोग, उन लोगों की उम्र जाये हो रही कि नहीं हो रही? मुफ्तियान हैं, उलमा हैं, तलबा हैं, बाहिसीन हैं, मुसन्निफीन हैं, मुकर्रिरीन हैं, मुनाजिरीन हैं, इसी पर सारी एनर्जी लगी हुई है। समझ रहे? होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था मसलक अबू हनीफा का हो, मालिक का हो, शाफी का हो, अहमद बिन हम्बल का हो, अबू सौर का हो, सौरी, किसी का भी मसलक हो, सारे मसालिक को अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत, सहाबे किराम के मौके पर तौला जाए। जो बात किताब सुन्नत सहाबा के मौक़िफ़ से करीब हो उसे ले लिया जाए, बकिया लोगों के लिए अल्लाह से रहमत की मगफिरत की दुआ करके फारिग हो जाए। ये तरीका होना चाहिए। ये अहले सुन्नत का काम है। अक़वाल हो सकते हैं, राय हो सकती हैं, लेकिन किसी की राय का कोई एतबार नहीं। कुल्लुन युख़ज़ु मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र, कुल्लुन राद्दुन व मरदूदुन अलैहि इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र। हर एक की बात को लिया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। हर एक की बात को लिया भी जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के। आपकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। होना ये चाहिए था। तो उम्रें ज़ाय न करें। हमारे मसलक परस्त भाई हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जिस मसलक के भी हों, अपनी उम्रें ज़ाय न करें। उलमा, तलबा, अवाम, सबके लिए ये वाकया हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का दावत फिक्र दे रहा है। गौर करने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। अगर इतना बड़ा इमाम और आलिम कहता है कि मेरी उम्र ज़ाय हो गई, तो लोग अपनी उम्रें मसलक परस्ती और मसलक की तकदीम और मसलक को बढ़ावा देने और मसलक को राजे करार देने में ज़ाय कर रहे हैं। ये अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की बात का खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ। और वाकया वहदती उम्मत, फिर दोबारा मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, वहदती उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी है ना, उनकी किताब के अंदर मौजूद है।